انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے، اور ہمارے جو مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں ان سے بھی لیں گے۔ ایک حکایت بڑی پیاری جو ہے وہ اس حوالے سے ابتداً عرض کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کو خواب میں روزانہ ایسا محسوس ہوتا، اس نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے اور فرشتے اسے میوے کھلا رہے ہیں۔ تو اس نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا، آپ سے اکتساب علم و فیض کیا کرتا تھا، اب نہیں آتا تھا کیونکہ اب وہ جنت کی سیر کرنے لگا تھا، وہاں کے میوے کھانے لگا تھا خوابوں میں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ کئی دن تک نہیں آیا تو آپ علیہ رحمہ اس کے پاس پہنچے کہ شاید بیمار ہو یا تکلیف میں ہو۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو بڑے آرام سے ہے، ٹیک لگائے اور فرش پہ مطلب خوش باش بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ حضور اب تو میں جنت کی سیر کرتا ہوں، وہاں کے میوے کھاتا ہوں، اور گویا کہ ایک مقام پا لیا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاملہ سمجھ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تم اپنی اس جنت میں جاؤ جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کے میوے کھانا شروع کرو تو لا حول شریف پڑھ لینا کھانے سے پہلے۔ اس نے کہا ٹھیک حضور۔ اب یہ جیسے ہی پہنچا اور اس نے وہاں پہ میوے کھانا چاہے، وہاں سے لطف اندوز ہونا چاہا، تو اسے خیال آیا مجھے لا حول شریف پڑھنی ہے۔ اب اس نے لا حول شریف جب پڑھی تو پتہ چلا یہ جنت میں نہیں ہے اور میوے نہیں کھا رہا، بلکہ یہ تو ایک کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اسے خیال آیا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی کہ میں خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہوں، جسے عجب بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رجوع کیا، اور پھر منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اسی کی وضاحت لیتے ہیں کہ کچھ تو وضاحت شکایت میں آئی لیکن تفصیل کے ساتھ خود پسندی ہے کیا؟ یہ جو ہم نے آج موضوع رکھا ہے خود پسندی، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کسی کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، جی یعنی ایسے طبی بیماریاں جس کے لیے ہم طبیب سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور نظام بھی ہمارے اندر موجود ہے جسے باطن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک جیسے دل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ٹھیک کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، اسی طرح باطنی طور پر، دلی طور پر بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور جو باطنی بیماریاں ہیں، دلی بیماریاں ہیں، وہ کچھ اس طرح کی ہیں جیسے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسی طرح اس میں خود پسندی، عجب بھی ہے، اور بھی دیگر کے کینہ ہے، بغض ہے۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں ہیں یہ انسان کی روحانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، اور انسان جو آخرت کی تیاری کرنے کا اس کا ذہن ہوتا ہے اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں لگتا، ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، خود بخود ہم سے نیکیاں نہیں ہو رہی ہوتی، بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دل کی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہوں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ ظاہری طور پر ہم بالکل درست ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ باطنی طور پر جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو گیا ہو۔ تو انہی بیماریوں میں سے جو میں نے ذکر کی خود پسندی بھی ہے۔ اور خود پسندی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کے پاس علم ہے، ہنر ہے، خصوصیت ہے، عبادت ہے، عمل ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا اپنا کارنامہ ہے، اور اس کے ضائع ہونے کا اسے اندیشہ نہ ہو، گویا کہ یہ بھول ہی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کسی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ جو خصوصیت مجھے حاصل ہے یہ میری محنت، میری کوشش کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے کے بجائے یہ میرا اپنا کارنامہ ہے اور یہ نہیں چھن سکتی، یعنی یہ ذہن بنا لے، بھول جائے، تو یہ سب جو ہے وہ عجب میں، خود پسندی میں آ جاتا ہے۔ پسندی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ذہن بن جائے کہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے،
میں نے عمل کیا، نیک عمل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ذہن بن جاتا ہے تو پھر خود پسندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ذہن نہیں ہے تو پھر یہ خود پسندی ہے، اور مختصر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے، اسے بھی خود پسندی کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں خود پسندی پہ تو آؤں گا، لیکن آپ نے جو ابتداً فرمایا کہ بیماریوں کی اقسام آپ نے بیان فرمایا، اقسام کہ کچھ باطنی بیماریاں ہیں، کچھ ظاہری یا جسمانی بیماریاں ہیں۔ اب جو جسمانی یا ظاہری بیماریاں ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اچھا اس کی پھر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، تو ایک عمومی بیماریاں ہیں کہ جو ہوتی ہی رہتی ہیں مختلف افراد کو۔ تو اب یہ جب ہوتی ہیں تو ہماری کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زکام ہوا، نزلہ ہوا، آواز میں کچھ چینجنگ آ جائے گی، آنکھوں سے ممکن ہے پانی آنا شروع ہو جائے اور دیگر معاملات۔ اسی طریقے سے جب بخار ہوگا تو نقاہت، کمزوری آ جائے گی، اٹھا نہیں جائے گا، کڑوا محسوس ہوگا۔ تو جو ظاہری یا جسمانی بیماریاں ہیں اس کی جو نقصانات ہیں وہ گویا کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں سیٹ نہیں ہوں، کچھ پرابلم ہے، تو وہ فیلنگ آ جاتی ہے۔ لیکن باطنی بیماری کی جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ایسی فیلنگ نہیں آتی۔ اب بندے کو پتہ کیسے چلے کہ ہاں جی میں باطنی طور پہ پرفیکٹ ہوں کہ نہیں ہوں، اوکے ہوں کہ نہیں ہوں، یا کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ نے تو ایک بات بیان کر دی کہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے؟ اب میں ہوں مثال کے طور پہ اس وقت بیٹھا ہوں، اب مدنی چینل کے ناظرین اپنے طور پہ غور کریں کہ بھائی ہم تو اوکے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، صحیح نظر آ رہا ہے، صحیح سن رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں حضور، تو باطنی بیماریوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ کون ڈاکٹر بتائے گا؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے یہ کچھ اس کی صورتیں بنیں گی نا، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ عمومی طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ جی اچھا کچھ بیماریوں کا معلوم ہو جاتا ہے جی اور کچھ بیماریوں کا معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال تک جسم کے اندر پلتا رہتا ہے، یعنی بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک اور 10 سال کے بعد یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ جو بیماری یہ ہیپاٹائٹس سی کی تھی وہ ہمارے اندر پل رہی تھی، جی ہم نے اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو کروایا نہیں۔ جی اسی طرح کولیسٹرول ہے اور دیگر کئی ایک جو ہے بیماریاں ہیں جو ظاہری طور پر فوراً اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کی جو ہے وہ اگر ہم تشخیص کرنا چاہتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں جی اور ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ آ جائے تو خود بھی ٹیسٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی، جنرل فزیشین کو بھی چیک کرواتے ہیں۔ جی جی، آج کل تو ہاسپٹلز نے جو ہے باقاعدہ پیکیج جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ہاسپٹل، بڑے ہاسپٹلز نے بالخصوص پیکیج جاری کر دیے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنی صحت چیک کرنا چاہتے ہیں، فٹنس چیک کرنا چاہتے ہیں، کولیسٹرول لیول چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہارٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے لنگس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، دیگر چیزوں کی پرفیکشن کو یا ان کی جو کمزوریاں اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو جی یہ ٹیسٹ ہیں اور اس کا اتنا پیکیج ہے اور ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو یہ انہوں نے لانچ کر دیا۔ اور یہ کروانا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کے اندر ہیپاٹائٹس سی کا اگر مرض اندر پل رہا ہے تو ٹیسٹ کروائیں گے تو معلومات ہو جائیں گی، تو ابھی علاج سستا تو ہوگا، ہم جو ہے وہ ہاسپٹل کے جو پیکیجز ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں کہ تردید کر رہے ہیں؟ میں تو تائید ہی کروں گا، کیونکہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ جو ہے ٹیسٹ کرواتے رہیں، ہر 6 ماہ کے بعد خون کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی بیماری ہمارے اندر ہے تو وہ معلومات ہو جائیں اور اس کا علاج ہو سکے۔ بہرحال یہ تو ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر زکام ہوا، بخار ہوا، یہ تو جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں یہ معلومات میں آ جاتی ہیں، ٹھیک، اور جو بیماریاں ہمارے اندر پڑ رہی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ہمیں فوراً معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب معلوم ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر سال ہا سال علاج کے بعد بھی ہم فٹ نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اسی طرح جو باطنی بیماریاں ہیں بعض اوقات ان کا بھی علم ہو جاتا ہے لیکن بہت کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہری بیماریاں ہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ معلومات ہمیں ملتی بھی رہتی ہیں، جی اور بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں اور لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں، کچھ ہم بھی معلومات رکھنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ پھر اپنا فنکشن اگر درست کام نہیں کر رہا تھا تو احساس ہوتا ہے ظاہری بیماری میں یہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح باطنی بیماریاں جو ہیں یہ ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، عمومی طور پر بتانے والا نہیں ہے۔ جس ماحول میں ہم پل بڑھ رہے ہوتے ہیں
اس میں اس کی اہمیت اور اس کے نقصانات جو ہے وہ ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوتے، مطالعہ بھی ہمارا اتنا نہیں ہوتا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابیں پڑھیں یا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ کیا جائے. یعنی مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، بیانات وغیرہ نہ سننے کی وجہ سے، مدنی ماحول میں نہ آنے کی وجہ سے ہمیں معلومات نہیں ہو پاتی. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ یعنی معلومات ہوں گی تو ہمیں محسوس بھی ہوگا نا. یعنی اگر ہمارا ناک درست ہے تو پھر ہمیں خوشبو بدبو آئے گی، لیکن اگر یہی اٹ گیا ہو تو بدبو یعنی پھر بدبو نہیں آئے گی. تو یوں سمجھیے کہ جو اس کی تشخیص کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں ہم جائیں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ان بیماریوں کا ہمیں معلومات ہوں گی. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے ذکر خیر کیا، سلسلہ عالیہ قادریہ کی یہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں اور آپ جو ہے وہ انہی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے. گویا کہ روحانی معالج تھے، ڈاکٹر تھے بہت بڑے. اور ایک زمانہ جو ہے ان کی جو خدمات ہیں ان کو جانتا ہے، اور آپ کی خدمت میں جو آپ کے مرید آیا کرتے تھے آپ ان کی اصلاح بھی کرتے تھے، ان کو بتایا بھی کرتے تھے کہ یہ بیماری بھی کچھ ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ جو مرید صاحب تھے جو جنت کی سیریں اپنے طور پر کر رہے تھے تو حقیقت میں یہ خود پسندی کا شکار ہوئے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے معالج اور ڈاکٹر تھے اس فیلڈ کے، باطنی جو امراض ہیں اس کو بتانے والے، اس کا علاج کرنے والے، ان کی صحبت سے معروم ہو گیا اور اپنے طور پر جو ہے وہ جنت کی سیر کیا جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر پر جاتا رہا. تو یہ ہمیں بھی جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں باطنی بیماریوں کی تشخیص ہو جائے، معلومات ہو جائیں، تو پھر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا. ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور یہاں جب آئیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو پھر مطالعہ کا ذہن بنے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب تو الحمدللہ عز وجل ان بیماریوں کے علاج کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتی ہیں، اور اگر آپریشن کر دیتی ہیں گویا کہ. ہاں جی، اگر مختصر کرنا چاہتے ہیں تو احیاء العلوم کا خلاصہ نام سے ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی ہے. چھوٹی، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، 250-300 صفحات ہیں، لیکن یہ اس احیاء العلوم جو خود 5 جلدوں پر مشتمل ہے اس کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ، اس کی جو ہے پہلی جلد کا بھی آدھا حصہ ہوگا. تو اس خلاصہ اگر یہ دیکھ لیا جائے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے، پھر شوق پیدا ہوگا احیاء العلوم پڑھنے کا. تو پھر اس کا مطالعہ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہو جائیں. سبحان اللہ، بڑی پیاری معلومات رکن شورا عطا فرما رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ خود پسندی یا باطنی بیماریاں یہ ممکن ہے ہمارے مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے لیے نئی بات ہو، یا نئی نہ ہو تو کم از کم آپ نے شاید اسی فورم پر یہ گفتگو سنی ہو، یہ جو لفظ ہے سنا ہو کہ باطنی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خود پسندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قبلہ امیر اہل سنت مدظر اللہ العالی اپنے مدنی مذاکروں میں جا بجا کئی دفعہ اس موضوع کو لے کر اس کی مذمت بھی فرما چکے ہیں اور اس کے حقائق بھی بیان کیے ہیں. امیر اہل سنت نے اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے. دعوت اسلامی جی آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت کرنا چاہتی ہے، اور ایک مسلمان کو ظاہری اعتبار سے بھی پرفیکشن پر دیکھنا چاہتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی اس کو اچھی اور بلند منزل پر دیکھنا چاہتی ہے. خالد بھائی، یہ خود پسندی جو بیان کری قبلہ رکن شورا نے کہ اپنے آپ کو اچھا جاننا، اپنی کسی صفت کو اچھا جاننا، اس پہ فخر کرنا اور یوں سمجھنا کہ یہ میرا کام ہے، میں نے کیا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں اس پر تو آئیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ فرمائیے کہ ایک شخص کے اندر اگر ایک کوالٹی ہے، ایک خوبی ہے، تو وہ اس کو کوالٹی اور خوبی کیوں نہ جانے. ایک شخص نے 10 سال 15 سال کسی شعبے میں محنت کیے، پھر ایک مقام پایا ہے، یا چلیں 1-2 سال کوشش کی اور پھر ایک مقام پایا ہے، تو اب ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں یا جو ہمیں اس وقت مدنی پھول مل رہے ہیں اس کے تحت تو کیفیات یہ کہ نہیں جی اس پہ فخر نہیں کرنا، اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا، تو پھر وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کئی خوبیاں عطا فرمائیں، کئی اوصاف عطا فرمائے، اور کئی اوصاف ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو امتیازی وصف کہلاتے ہیں، جو دوسروں سے بہتر کرتے ہیں. عام طور پہ انسان خود پسندی کا شکار ان چیزوں کے ذریعے ہی صحیح ہوتا ہے کہ جو اس کو دوسروں سے نمایاں کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھے کہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس طرح سے تذکرہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اس بات پر
توجہ دلائی ہے کہ خود پسندی صرف اپنے اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ نعمت پر پھول رہا ہے، اور خود پسندی دراصل یہ ہے کہ بندہ نعمت کی نسبت فقط اپنی جانب ہی کرے اور اس کے چھن جانے سے بے خوف ہو جائے اللہ اکبر۔ کہ مجھے یہ کوئی نعمت دینے والا تھا۔ اب دیکھیں جیسے قارون کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوتا ہے، جی تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ قارون کے جو کچھ مال، جو کچھ دولت اس کے پاس تھی نا، مالی خود پسندی تھی اس جی ہاں، تو اس نے یہ کہا کہ یہ میری اپنے پاس ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، ٹھیک یہ میرا ہے، دینے والے کو بھول گئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور پھر اسی کی راہ میں اس کو دینے کا کہا گیا تھا، جی لیکن جب اس کا یہ ذہن بن گیا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میرے ہی پاس ہے اور میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو پھر وہ منعم حقیقی کی طرف جب توجہ نہیں رہتی تو پھر بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر منعم حقیقی کو، خود انعام کرنے والے کو، انعام عطا فرمانے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ایک سبب ہوتا ہے اس کا کہ وہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے میں تو اتنے عرصے سے جو محنت کرتا آ رہا ہوں یہ اس کا صلہ ہے۔ تو پھر کیا سمجھیں اس کو، مطلب اگر تھوڑا آسان کر دیں سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک ہے وہ اپنا کمال سمجھ رہا ہے، ایک ہے منعم حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی عطا سمجھ رہا ہے، تو اب یہ کس طریقے سے خود پسندی قابل مذموم ہوگی اور کب نہیں ہوگی، یا کیا کیفیت ہوگی؟ خود پسندی کے حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ اس کے چھن جانے کا بھی خوف ہو بندے کو، ٹھیک کہ جو مجھے نعمت ملی ہے یہ چھن بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ دائمی نہیں ہے۔ تو پھر یہ خود پسندی نہیں ہوگی جب یہ نعمت چھین سکتی ہے اور جب دائمی۔ یہ تصور اس کا ہوگا کہ یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے اور دائمی نہیں ہے، یا چھننا نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا کہ صرف چھننا ہی نہ، یہی سوچے کہ اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جس آج میں اسٹیج پر ہوں اس سے نیچے بھی آ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ ہماری بصارت ہے، ہم دیکھتے ہیں، یہ بینائی سب کی یکساں تو نہیں ہوتی، نہیں الگ الگ، کوئی کسی کی نظر بہت اچھی ہوتی ہے، بہت دور تک کا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اہل اللہ کی تو بات ہی الگ ہے کہ وہ تو کہاں سے کہاں تک کا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم عام لوگوں کی بات کریں تو ہم جو چشمے لگائے ہوئے ہیں، جی گلاسز پہن رہے ہیں، ان کے بھی مختلف نمبرز ہوتے ہیں، جی، جو نہیں لگائے ہوئے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کئیوں کو لگانے پڑ جائیں۔ ان میں سے بھی بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ رکن شروع یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے، تو ان ٹیسٹوں میں ان کو بھی شامل کیجئے۔ بسا اوقات یہ تھوڑی تھوڑی سی بیماریوں سے پہلو تہی کرنا نا آگے جا کے بہت نقصان کا سبب بنتا ہے۔ سر بھاری، نظر کے حوالے سے تو خاص طور پہ سر بھاری ہونے لگ جاتا ہے اور اس طرح کی پھر پریشانیاں مزید آگے جنم لیتی ہیں۔ لیکن یہاں خود پسندی کے حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ بندہ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھتا رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا نا مہروز بھائی، ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ٹھیک نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے ٹھیک، دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک تو وہ ہے کہ بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے نا، جی نظر وہ آ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ایک ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ باطنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، ہاں، خود پسندی کا شکار ہے، اپنی نعمت کو یوں سمجھیں کہ لافانی، اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ فنا ہی نہیں ہوگی، یہ ختم ہی نہیں ہوگی، ٹھیک تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نعمت میں کمی آ جاتی ہے، آنکھ سے بندہ دیکھ رہا ہے جی، تو ابھی تو اس کی روشنی بہت اچھی ہے، صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ختم نہ ہو کمی آ لیکن جائے، کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بندہ یہ انسان کی زندگی میں، انسان تغیر کو تسلیم کرے، جی، انسان کے جسم میں ہونے والے تغیرات پر وہ دیکھے نا تو پھر بھی اس کا ذہن بنے گا کہ یار یہ تو کسی کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو لے سکتا۔ اچھا خالد بھائی، اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ نعمت چھن جانے کا خوف ہو یا کم ہو جانے کا خوف ہو، لیکن یہ لازمی تو نہیں ہے نا، یعنی یہ اپنے دل میں یوں سمجھے، اور جب یوں سمجھے گا کہ نعمت چھن سکتی ہے، یا چھننا کیا ہے، نعمت واپس لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نعمت میں کمی آ سکتی ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے اس کی یہ کیفیات جو ہے اس نعمت میں اضافے کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے، کیونکہ اب تو خود پسندی کے دائرے سے نکل گیا نا، یہ جب اس نے یہ سب کچھ سوچا تو یہ خود پسندی کے دائرے سے نکلا، اور حقیقتاً جو ہے وہ نعمت جو ہے بڑھ جائے اس کی، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی وصف ہے، کوئی کمال ہے، لیکن وہ یہ خیال نہیں کر رہا۔ آپ کی گفتگو کو، رکن شورا کی گفتگو کو تھوڑا کنکلوڈ کروں، اگر میں میرے پاس یا کسی ایکس وائی زیڈ کے پاس کچھ کمال ہے، کچھ نعمتیں ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے اور ان کو وہ کوالٹیز سمجھتا ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کو بھی اپنے دل میں راسخ کیا ہوا ہے
کہ یہ محض میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یہ جو میں نے تقدو کی ہے، کوشش کی ہے، ایفرٹس کی ہیں، یہ اس کا رزلٹ اور یہ اس کا کوئی پھل نہیں ہے محض، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا سے مجھے ملا ہے۔ اس مالک دو جہاں نے اپنی بے نیازی سے مجھے عطا فرمایا، کئیوں کو نہیں ملا ہوا، مجھے اس نے عطا فرمایا ہے۔ اب وہ چاہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، وہ چاہے تو یہ بالکل ختم ہی ہو جائے، اور وہ چاہے تو اس میں کمی آ جائے۔ یہ ساری کیفیات ہوتی یہ روایتوں میں یہ بھی بیان موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استفسار کیا کہ مالک و مولا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے صفی بنایا، اپنا بندہ بنایا، برگزیدہ میں شامل کیا، مالک و مولا آدم علیہ السلام نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ تو جواب آیا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان کو نعمتیں دینے والا میں ہوں۔ اللہ، تو ایک تو یہ شکر بھی کہلاتا ہے، جی کہا کہ انہوں نے شکر نعمتوں کو کیسے ادا کیا، فرمایا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جی تو جب بندہ اپنی ذات میں پائی جانے والی نعمتوں میں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے کوئی ہے دینے والا، جی ایک تو تسلیم کرنا یہ خود شکر ہوا، اور دوسرا پھر جب بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھ پر کسی کا احسان ہے جی، تو پھر اس کا احسان مند رہنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ، پھر اس کی بارگاہ کی طرف آتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو دوسروں کی بنسبت اس سے زیادہ میرے اچھے مراسم ہوں گے اور اس کا ادب و احترام تھوڑا زیادہ ہی کروں گا، زیادہ ہوگا اور نیچرل بھی ہوگا۔ نیچرل بھی ہوگا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یوں سوچے کہ مجھے یہ ساری چیزیں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کو بھی کرے گا۔ اور پھر وہی بات کہ شکر کے یہ مختلف طریقے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم واضح ہے، لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور یہ ساری کڑیاں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جیسے ہم خود پسندی کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں سمجھے تو یہ بہرحال شکر کی بھی کیفیات ہیں، اور یہی خود پسندی سے بھی باہر نکالتی ہیں۔ یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو وہ دوسری کی طرف لے کے جائے گی، دوسری کی طرف بڑھیں گے وہ تیسری کی طرف گویا کہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور برائیوں کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے۔ عابد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اسباب اور اس کے علاج جو ہیں کچھ تو رکن شورا نے اپنی گفتگو میں فرمائے، ضمن عرض کی مدنی پھولوں میں لیا ہے اسے، کچھ میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے کچھ تفصیلات ہو جائیں اس کی، آپ ارشاد فرمائیں، کچھ سبب ہو جائے، کچھ اس کا علاج ہو جائے، اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کی جو کالز ہوں گی انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خود پسندی کیسے پائی جا رہی ہے، کیسے دکھ رہی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی یادداشت ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کچھ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کوئی شخص خود پسندی کا شکار ہوا اور پھر اس خود پسندی کا نقصان اٹھایا، اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ خود پسندی کا شکار ہوا، نقصان اٹھایا، پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، تو بھی ہمارے ساتھ کالز کیجئے، ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ جی عابد بھائی، خود پسندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو بھی بندے کو کمال ملے، خوبی ملے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ اس کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے خوبیاں ہوتی ہیں جو بندے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ خود پسندی انتہائی مذموم صفت ہے، اس کے پیدا ہونے کے کئی بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے کچھ اسباب جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بندے کو حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، اعضاء میں تناسب، اچھی آواز، یہ بندے کو جو کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں تو اس کے اندر بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کسی کو حسن و جمال ملا، وہ شخص خوبصورت دکھتا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ ہاں، اپنے طور پہ تو سب سے خوبصورت میں ہی ہوں، خوبصورت میں ہی ہوں۔ تو
اس ایک طرح سوچ ہوتی ہے نا. اس طرح جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ خوبصورت سمجھنا، ہاں اور دوسرا یہ کہ پھر چلو ہے خوبصورتی تو پھر اس کے اوپر اپنی خوبی سمجھنا، یہ تو پھر خود پسندی میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ خوبصورتی جو بھی ہے. اور ظاہری صورت کو تو بندہ سنوارے جو لوگوں کے دیکھنے کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ظاہر کو تو بڑا سنوارتے ہیں کہ جو لوگوں کے دیکھنے کا ہے، اور جو دل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت، اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہے دل، اس کو نہیں سنوارتے لوگ. تو دل کو بندہ سنوارے، اور دل کے اندر یہ باطنی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان میں خود پسندی بھی ہے. تو اندر جب بندے کا بیمار ہوتا ہے، اندر اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اندر کا جو اس کی روحانی قوت ہے وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کا نتیجہ پھر ایک وقت آتا ہے باہر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہری صورت کو بھی سنوارے اور اندر کی جو بیماریاں ہیں اس کو بھی دور کرے. وہ ایک بڑا پیارا کال ہے نا کسی بزرگ کا میں نے پڑھا کہ کسی خوبصورت چہرے والے کو، کسی حسین شخص کو دیکھا اور اسے گناہ میں ملوث پایا، تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن صورت عطا فرمایا تو حسن سیرت کو بھی اختیار کیا. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو حسن صورت ہی سے عطا کیا تھا، تو آپ نے یوں نصیحت کی. اگر یہ بدصورت ہوتا، حسن صورت کا مالک نہیں ہوتا ظاہری اعتبار سے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے؟ تو فرمایا پھر میں یہ عرض کرتا کہ اگر تجھے حسن صورت نہیں دیا گیا تو کم از کم حسن سیرت اختیار کر. تو اگر ہمیں اللہ رب العزت نے، ویسے تو یعنی تخلیق انسانی میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ہر انسان ہی کو اللہ رب العزت نے حسن صورت پر ہی تخلیق فرمایا. اس کی کئی تفاسیر پھر کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حسن صورت عطا فرمایا گیا ہے. تو یوں تو ہر کوئی حسین ہے، لیکن یہ جو پہلو ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ حسن صورت عطا کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے جی، حسن صورت عطا کیا گیا، حسن سیرت بھی مانگی. اور آئینہ دیکھ کے پڑھنے کی جو دعا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے حسن صورت عطا کیا ہے تو حسن اخلاق، حسن کردار کی دولت بھی عطا فرما. تو اس چیز کو مانگیے. اور اگر بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا، تو ویسے کبھی کبھی ہی لگتا ہے عمومی طور پہ، جو واقعی میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اسے بھی کبھی کبھی لگتا ہے، اور بہت کم لگتا ہے ایسا. اگر کوئی ایسی گھڑی آپ کی زندگی میں آ جائے تو پھر اس وقت یوں خیال کیجئے کہ چلو حسن صورت نہیں ملا تو کم از کم حسن سیرت ہی کو میں اپنا لوں. کچھ میسیجز آپ کے شامل کرتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستے کی طرف بھی بڑھنا ہے. میں اپنی اس بات کو پورا کر لوں. یہ ایک ہی اسباب پیدا کیا، بتایا تھا ابھی ایک ہی سبب، ابھی بہت سارے پیدا نہیں کرنے کے اسباب ختم کرنے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ہی سبب بیان کیا تھا ابھی، خوبصورتی. تو بندہ جب خوبصورتی کے اوپر اترائے تو یہ غور کرے کہ یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جس کے اندر میں بڑا اترا رہا ہوں، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اپنے انجام کو اور اپنی ابتدا پر غور کرے کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں گا. ٹھیک ہے. اور قبر کے اندر مجھے فوتگی کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا جائے گا، میرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، میری کیا حالت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی. تو اس طرح اپنے ابتدا اور انجام کے اوپر غور کرے اور اپنی خوبصورتی کو ختم ہونے پر غور کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی یہ جو خود پسندی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس حوالے سے جو خود پسندی اس حوالے سے جو اس کے اندر خود پسندی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے. مہروز بھائی، ان 3 دنوں میں پلیز یہ موضوع بھی سلسلے میں شامل فرمائیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹھیک ہے جی، یہ 3 دنوں کی تخصیص کر دی، کوئی خاص بات تو نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، چلے کیسا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ سلمان بھائی آئیں گے. سلمان بھائی کا سلسلہ ہے، آج کسی وجہ سے، کچھ وجہ سے وہ آ نہیں سکے. انشاءاللہ کل آئیں گے. میسیجز بھی وہ چیک کرتے ہیں عموماً، مجھے جو پتہ ہے کہ سلسلے میں جو آتے ہیں تو وہ شامل کر لیں گے. اور ہم اسی چیز کو ویسے ہر سلسلے میں بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ آج بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہے. مکتوبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. سبحان اللہ. تو اس کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے تو مزید ٹھیک جو ہے وہ معلومات ہو جائے. اچھا، اس کا PDF ورژن بھی مل جائے گا آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور جو ہماری اپلیکیشنز ہیں وہاں سے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات دوسروں کو سنانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم کر رہا ہو نا ویسا بھرنا پڑے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے، صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. بہرحال آپ کا سجیشن ہے، آپ کا مشورہ ہے سر آنکھوں پر، اور اچھا مشورہ ہے، تو انشاءاللہ سلمان بھائی کو دیں گے. اور یہ کبھی خالد بھائی یہ موضوع لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا، بنت سلیمہ تاریہ فرام حمزہ والا.
یہ کلام کی ریکویسٹ ہے، مدینہ چھوڑ کر اب دیوانہ نہ جائے گا. ٹھیک ہے جی، وقار بھائی موجود ہیں، فرمائشیں نوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے. اور کلام بھی جو ہے موسم کے مطابق ہے، لیکن ابھی تو جاننا شروع ہوا ہے. چلیں، اور مدینے سے پھر مکے بھی جائیں گے لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام نصیب جانب بطحا گزر کن سنا دیجئے. ٹھیک ہے، علی فرام گجرانوالا. ہم آپ کا سلسلہ کھولیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا ہے. مجھے نعت سنا دیجئے تو شم رسالت ہے آقا. ٹھیک ہے جی. آصف اقبال اتاری ہیں سردارہ آباد سے. تو کیا نام ہے جی، آصف اقبال اتاری ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ان کا بھی سیم نام ہے. اچھا شاید بھی اس حوالے سے دیکھیں، بعض نام ایسے ہوتے ہیں وہ جب مرکب ہو کے رکھے جاتے ہیں نا تو بھی ایک جیسے رکھے جاتے ہیں. جیسے آصف اقبال ہے، یہ اچھے خاصے افراد کا میں نے نام دیکھا ہے. اسی طریقے بہت سارے ناموں کو دیکھا ہے کہ وہ جب رکھے جاتے ہیں تو مل کے رکھے جاتے ہیں. جیسے خالد بن ولید، یہ خیر صحابی سے نسبت ہے اس لیے بھی ہوتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ اس طریقے کے نام دیکھیں کہ جب ایک نام آئے گا تو اس کے ساتھ دوسرا نام بھی وہی ہوگا. بہرحال ہمارے آصف اقبال اتاری ہیں سردار آباد سے. مہروز بھائی وقار بھائی سے ایک کلام سنوا دیں. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. ٹھیک ہے جی. اتاری فیملی ہے نیئر ریلوے اسٹیشن نارووال. ہاؤ آر یو برادر؟ آئی ایم فائن. آج کا ٹاپک ویری نائس. مبلغین کے مدنی پھول مدینہ مدینہ. ریکویسٹ ہے کہ کلام سنا دیں پھر اٹھا ولولا یاد مغیلان عرب. ٹھیک ہے جی. سلام، مجھے یہ نعت سنا دیجئے، چڑھ پڑا ہوں مدینے کی جانب. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. عبدالعزیز اتاری ہیں یہ شہداد پور سے. آج کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ایک کلام سنا دیں دلا غافل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. سلام مہروز بھائی، میں محمد ہاشم اتاری عمر کوٹ سلسلہ کرنے بھی آئے. عمر کوٹ آج کا سلسلہ بہت پیارا ہے جی، شکریہ آپ کا. عمر کوٹ سے سلسلہ کریں جی انشاءاللہ. سلمان بھائی ہمارے پچھلے دنوں اس طرف گئے بھی تھے اور وہاں کے جو ہے پھر اس پہ 2 سلسلے غالباً 2 یا 3 سلسلے پھر اس حوالے سے کیے تھے. انشاءاللہ پھر ہماری جو مدنی چینل کی ٹیم ہے، مدنی چینل کی مجلس ہے، جب وہ جدول بنائے گی انشاءاللہ عمر کوٹ بھی حاضری ہوگی، اسلامی بھائیوں کی، سلمان بھائی کی اور دیگر کی. مرحبا مہروز بھائی، سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. وقار بھائی سے عرض ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. بہت سارے کلام کی بھی فرمائش ہے. وقار بھائی نوٹ کر کے رکھیں. پہلے بڑھیں گے ہم مدنی گلدستے کی طرف اور انشاءاللہ واپس آئیں گے تو پھر آپ سے کلام بھی سنیں گے. بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف، حاجیوں کے واقعات اور سنتے ہیں واقعات. اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی حج کرنا نصیب ہو، بار بار جانا نصیب ہو. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کے اندر ہم ایک خوبصورت مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں جس میں سناتے ہیں آپ کو حاجیوں کے واقعات. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کی سیر کرنے والے، اللہ کے مہمان بننے والے، خوش نصیب سفر پر جانے والے حاجیوں کے، زائرین حرمین کے واقعات آپ کو سناتے ہیں. آج جو واقعہ آپ کو سنانا ہے وہ بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے. مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شخص تھا اور صالح آدمی تھا. دن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا، اور اس خراسانی کے درمیان میری دوستی ہو گئی. اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت رکھوائے کہ آپ یہ رکھیں، اور سفر پر چلا گیا. جب سفر سے لوٹا تو پتا چلا کہ اس خراسانی کا انتقال ہو گیا. یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا، کہا میری امانت انہوں نے رکھوائی ہوگی، واپس کیجئے.
تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا اس نے آپ سے کوئی امانت لی ہے یا کہاں رکھی ہے. اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی، ظاہر 10,000 دینار ایک بڑی رقم تھی. تو اب اس نے فقہائے مکہ سے رجوع کیا کہ حضور حل بتائیں، بندہ دنیا سے چلا گیا اور میری اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی جو رقم ہے وہ اس کے پاس تھی. تو اب وہاں کے جو فقہائے مکہ مکرمہ تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ خراسانی جس طرح تم بتاتے ہو اس کی زندگی کے بارے میں، وہ تو جنتیوں میں سے ہوگا. تم آدھی رات کے وقت بیر زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی. وہ تمہیں جواب دے دے گا. وہ جو نیک صالح آدمی تھا اس نے ایسا ہی کیا، مگر زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہ آیا. اس نے پھر علماء مکہ پاک سے رابطہ کیا. انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. ایسا کرو یمن جاؤ اور وہاں بیر برہوت پر جا کر اس خراسانی کو آواز لگاؤ. وہاں پر رات کے وقت جہنمیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کنواں جو ہے جہنم کے کنارے پر بنا ہوا ہے. چنانچہ یمن پہنچا، بیر برہوت پر جا کر رات کو جب آواز دی کہ اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، تو وہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ روحوں کی چیخوں چلانے کی آواز کے بعد اسی خراسانی نے جواب دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں اور تمہاری رقم یہاں میں نے دفن کی ہے، جا کر نکال لو. چونکہ یہ دوست بھی تھا، اس نے کہا تم تو بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، تمہارا یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تمہاری روح جہنمیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ وہ خراسانی کہتا ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی، میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، اس سے رشتہ توڑا، اس کا خیال نہ رکھا، اس کی وجہ سے میری ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہوں. بہرحال یہ دوست تھا، جا کر اپنی امانت بھی نکالی اور اس کی معذور بہن کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا بھائی بڑے عذاب میں ہے، تم اسے معاف کر دو. بہن تو بہن ہوتی ہے، اپنے بھائی کو معاف کیا. یہ شخص کچھ عرصے کے بعد پھر بیر زمزم پر گیا اور وہاں جا کر جب آواز لگائی تو اس مرد صالح نے، اس خراسانی نے کہا کہ اب میں اللہ کی رحمت سے جنتیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ بہن نے معاف کیا تو رب نے بھی معاف فرما دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ مکہ پاک میں کئی سالوں کی عبادت کی اس شخص نے، مگر اپنی بہن کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کے کام نہ آئے. تو آج بعض اوقات ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہے؟ کیا وہ ہم سے راضی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو خوش ہو، گھر والے ناراض ہوں اور اسی وجہ سے کہیں اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے. اس مکی واقعے سے، حرم پاک کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے گھر والوں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے، چاہے باہر والے ہوں چاہے گھر والے ہوں، سب کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے. اللہ مجھے حقوق العباد اور آپ کو بھی حقوق العباد کا خیال رکھنے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں، اس میں کروں نہ بھول چوک. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی وقار بھائی. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری. بلبل ہے
تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پھر اٹھا ولائے یاد مغیلان عرب پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر اٹھا صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے ہونے کو چلے لاکھوں گلزار ارے کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب اللہ اللہ شہ کونین جلالت اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری چولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑائے جولیاں کھول کے ارے بے سمجھ نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری
ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا فرمائش ہے امیر اہل سنت کی ایک منقبت بھی ہاتھوں ہاتھی شامل سلسلہ ہو جائے. میرے مرشد ہیں عطار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد
مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر عشق سرور میں دیکھو تو عشق سرور میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے علی حجویری غوث اور خواجہ خواجہ علی حجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے وقار بھائی آپ کی گلے کو آپ کی آواز کو آپ کے منہ کو جانے سے پہلے ہم نے میسیجز پڑھے تھے اور اس میں کچھ ہماری بات چلی تھی اور یہاں میرے سامنے مزید آپ کے میسیجز ہیں اور میسیج تو نہیں پڑھوں گا میں کیونکہ جو سوال کرنے جا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس پہ میسیج نہیں پڑھنا چاہیے حضور بعض اوقات نام جو ہوتے ہیں نام رکھنے میں یا لکھنے میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ شرعی طور پہ اسلامی طور پر تعلیمات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی جیسے ابھی کچھ نام آئے ہوئے ہیں میں تھوڑا مکس کر کے لیتا ہوں تاکہ جو نام نہیں آئے ہوئے اس میں وہ نام شامل ہو جائے محسوس نہ ہو جیسے عبد الرحمن نام ہوگا تو اب بتانے والا بھی رحمان بتائے گا آپ کا نام کیا ہے وہ رحمان بتا دے گا اچھا اسے لوگ پکاریں گے بھی رحمان اچھا لکھیں گے تو AR رحمان لکھ دیں گے اچھا اسی طریقے سے بدر الدین نام ہے بالفرض تو محمد بدر الدین نام ہے تو لکھ دیں گے MBD محمد بدر الدین یہ مراد لیتے ہیں اس سے تو اسی طریقے سے بہت سارے نام لکھنے میں بولنے میں آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی لینی چاہیے کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول کون سے نام رکھنے چاہیے کون سے نہیں رکھنے چاہیے کچھ موٹی موٹی باتیں ہو جائیں سلسلے کا موضوع تو کچھ اور ہے جی دیکھیں ویسے جو آپ نے جو موضوع لیا ہے کہ نام کس طرح رکھنے چاہیے یہ تو ایک جدا سے موضوع ایک پورا سلسلہ اس پر کرنا چاہیے جی ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے خود پسندی جی تو اس تعلق سے بھی کچھ نام ہیں جن کا تعلق جو ہے خود پسندی کے ساتھ لگتا ہے یعنی اپنی پارسائی بیان کرنا ٹھیک ہے اپنے آپ کو نیک بیان کرنا جس نام کے اندر پایا جاتا ہے جی وہ نام رکھنے سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ٹھیک چنانچہ ایک صحابیہ آئیں ان کا نام تھا برہ ٹھیک برہ کا مطلب ہے نیک پرہیزگار ٹھیک ہے صالحہ صالح تو کیونکہ وہ صحابیہ تھی صالحہ کہ نیک خاتون جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام زینب ہے ٹھیک خوشبودار پودا ٹھیک اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو ٹھیک یعنی اپنے آپ کو نیک پاکی بیان نہ کرو اپنے پارسائی بیان نہ کرو اور قرآن مجید میں بھی ہے فلا تزکوا انفسکم کہ اپنے پارسائی بیان نہ کرو فلا تزکو فلا تزکوا انفسکم جی کہ اپنی پارسائی بیان نہ کرو جی تو جو بعض اوقات ہم اپنے کارنامے اپنے ہی منہ سے بیان کر رہے لیکن یہاں پہ ایک بات کہ آپ نے فرمایا ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جو اس بات کی طرف عکاسی کر رہے ہو گویا کہ اس نام کا جو معنی ہے وہ یہ بیان کر رہا ہو کہ مجھ میں یہ خوبی ہے یہ کوالٹی پائی جاتی ہے بہت سارے ایسے نام ہو سکتے ہیں لیکن اپنا نام خود تو کوئی نہیں رکھتا نا اب وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خاندان والے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں جو نام مناسب سمجھتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں تو اب اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں کیا کرے بیچارہ
اصل میں یہ اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کے نام بھی تو اسی طرح رکھ دیتے ہیں. اچھا. یعنی نام رکھنے والا جو ہے جس کا اپنا نام ہے وہ بھی تو کسی وقت میں کسی کا نام رکھے گا. ٹھیک ہے. مجھے یہاں ایک جو ہے وہ بات یاد آ گئی جی. کہ پچھلے دنوں بچوں کے ماموں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. ٹھیک ہے. ان کا انہوں نے نام تیمور رکھا. ٹھیک ہے. تیمور رضا. تو گھر والوں سے بات ہوئی ماجد کی امی سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نام مجھے پسند نہیں ہے، یہ نام جو ہے شعیب رضا ہونا چاہیے. اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ صہیب رضا ہونا چاہیے. تو یوں بعض اوقات بچہ کسی کا ہوتا ہے اور سارے خاندان والے، پورا خاندان لگا ہوتا ہے. جی پورا خاندان لگا ہوا ہوتا ہے، نام آ رہے ہوتے ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایک ہی ہو نا پورے خاندان میں. اس وقت نانیال بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک ایک فرد. اس وقت میں ایک فرد جو ہے نا وہ 5 نام ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، 10 نام ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بچہ ایک ہی ہے، نام جو ہے اب وہ ایسے بھی چٹکلے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نام رکھیں کیا، تو پھر وہ قرہ اندازی ہوئی نا کہ چلو قرہ ڈال لیتے ہیں، ایک نام آپ کا، ایک نام آپ کا، ایک نام ہمارا، ایک نام اس کا، ایک نام اس کا، اور وہ پھر قرہ اندازی ہوئی. یہاں پہ بات سے بات ہی چلتی ہے کہ اب نام رکھنے کے حوالے سے واقعی میں کیفیات پائی جاتی ہے، اور ایک کیفیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ نیا نام ہو رہا، یونیک نام ہو جو پہلے سے نہ ہو خاندان میں. تو ویسا نام ڈھونڈتے ہیں بیچارے بعض اوقات. اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے میں کوئی وہ ہیمر، ہتھوڑی، کوئی کانٹا، کیل اس قسم کے نام آنا شروع نہ ہو جائے کہ جو ہے نا وہ یہ نام تو نہیں ہوتے نا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے نام نکالتے ہیں. جی قرآن سے. اور دارالفتاء اہل سنت کے ایک مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام زانیہ رکھ لیا. اللہ. اور آ کر بتایا کہ یہ میں نے نام رکھا ہے، اور میں چونک گیا کہ یہ کیا نام رکھ دیا ہے. تو کہنے لگا وہ تو میں نے قرآن سے جو ہے یہ نام لیا تھا. اب قرآن مجید کے میں تو اور بہت سارے نام ہیں، یعنی کفار کے نام بھی تو ذکر احکام ہے، ظاہر سی بات ہے، حلال کے بھی احکام ہیں، حرام کے بھی ہیں، قصص ہیں، اس میں اچھے برے لوگوں کا تذکرہ ہے. اگرچہ وہ کسی نہ کسی معنوں میں اچھے انداز پر یا اچھے انداز پر یوں کہ جو برے لوگوں کا تذکرہ ہے ان سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، تو اب کوئی بھی نام رکھ. اب یہ نام دیکھیں بدکاری کرنے والی، اس کا معنی یہ بنتا ہے، یعنی معنی پر توجہ نہیں ہوتی، بس قرآن میں آ گیا وہ رکھ لیا، جیسے آپ نے کہا قرآن اندازی. تو نام رکھنے کے حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرے جو تحریری صورت میں آتے ہیں، تو ایک مدنی مذاکرہ نمبر 11 ہے، نام کیسے رکھے جائیں. نام کیسے رکھے جائیں. تو یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، غالباً 35-40 صفحات ہوں گے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے. اور مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو نام رکھنے کے احکام، نام رکھنے کے احکام، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے کتاب، اور اس کے اندر جو الحمدللہ عز و جل سینکڑوں نام اور ان کے معنی بھی ہیں. تو ہمارا کیونکہ موضوع جو ہے وہ خود پسندی ہے، تو اس حوالے سے وہ نام جس کے اندر اپنی پارسائی، اپنی نیکی کا اظہار ہو رہا ہو، تو وہ نام رکھنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ منع فرمایا ہے. اور جس کا نام جو ہے وہ برہ تھا، اس کا نام زینب رکھ دیا گیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی جن کا نام بحیر تھا، یعنی علم و مال میں زیادتی والا، تو ان کا نام بشیر رکھ دیا. ایک کا نام اکبر تھا، یعنی بہت بڑا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بھی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا یہ رکھا. اسی طرح ایک نام تھا زید الخیل، زید الخیل یعنی بڑائی اور خود پسندی میں بڑھنے والا. یہ ہمارا موضوع کیونکہ یہ ہے، تو آپ نے اس کا نام زید الخیر یعنی بلائی اور نیکی میں بڑھنے والا رکھ دیا. تو وہ نام جس میں خود پسندی ہو اور اپنی پارسائی بیان ہو وہ بھی نہیں رکھنے چاہیے. البتہ وہ نام جس کے اندر پارسائی اتنی زیادہ نہ ہو تو وہ نام رکھنے کی اجازت ہو جاتی، جس سے قرآن و حدیث کے اندر نام آئے ہیں، تو اس کی بہرحال جو ہے وہ اجازت مل جائے گی. تو نام رکھنا یہ بھی ایک کام ہے، یعنی آپ صحیح نام بھی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور غلط نام رکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے برا نام رکھ دیا تو اس کے اثرات بھی برے مرتب ہو سکتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غالباً حزن تھا، یعنی غم. تو نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کو تبدیل کرنے کا فرمایا، لیکن انہوں نے تبدیل نہیں کیا، تو مشورہ دیا تو انہوں نے نام تبدیل نہ کیا، تو ان کے خاندان کے اندر یہ اثر باقی رہا، اور ان کے پڑپوتے یا دوتے کوئی بھی آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے دادا پردادا نے نام تبدیل نہیں کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے باوجود،
تو اب اس کا اثر جو ہے یعنی اس کا اثر اپنے خاندان میں محسوس کرتا ہے. نام کے جو معنوی اثرات تھے وہ تھے بہرحال. اچھا یہ جو ابھی کی گفتگو ہے اگر اسے کنکلوڈ کریں اس کا خلاصہ نکال تو 3 اعتبار پہ میں پہنچتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خود اپنا نام, اب اپنا نام تو ہم نے نہیں رکھا لیکن بہرحال ہے. اب نماز تو ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی لیکن زاہد ہے, سجدہ کوئی نہیں کیا لیکن کچھ اور ہے. تو اب یہ اس قسم کا نام ہے تو کیا ہم تبدیل کر لیں؟ اگر کسی کا ایسا نام ہے تو وہ تبدیل کر لیں. زاہد نام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا رکھا ہے. ٹھیک ہے, ان دنیا سے بے رغبت, ٹھیک ہے, اور زہد کرنے والا. تو نام یہ یعنی کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں اور نام رکھنے کے احکام پڑھ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہے اور بہترین رہنمائی ہے. ویسے یہ رکھ لیں, کتاب اپنے گھر میں بہت کام آئے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ رہتا ہے نام کا پوچھنے پوچھانے کا اور مفت مشورہ دینے کی ایک چاہت ہوتی ہے نا, یونیک نام رکھا جائے. تو صحابیات کے اس کتاب میں ایسے نام موجود ہیں, صحابہ کے ایسے نام موجود ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے. تو وہ یونیک نام بھی ہمیں اس کتاب سے مل سکتے ہیں اور ہوں گے بھی صحابہ کے نام پر. اب بہرحال وہ سلسلہ ناموں پہ جا رہا ہے, میرے ذہن میں پھر 1-2 سوال پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اسی پہ چلے جائیں گے. لیکن ہم بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف اور موضوع کی طرف, اگرچہ رکن شورا نے موضوع کے تحت اس کو لیا ہے. خالد بھائی ہم بات کر رہے ہیں خود پسندی کی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جناب مجھ میں تو خود پسندی نہیں ہے, میں تو بڑا عاجز حقیر فقیر اور جو بھی کہہ لیں آپ شخص ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے میں نہیں ہے, دیگر افراد میں, معاشرے میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے. یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں, یہ میں کہہ نہیں رہا, یہ میں سوال کر رہا ہوں. جی بالکل, میں تو وہی بڑا پارسا ہوں. تو اور کیا ہے خود پسندی؟ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے پارسا نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ کو, میں پارسا نہیں کہہ رہا, نہیں سوال سنیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پارسا ہوں, میں بہت عبادت گزار ہوں, میں بہت نیکوکار ہوں, یہ نہیں کہہ رہا. بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں میں تو بہت زیادہ سادہ سا آدمی ہوں, عاجزی, بس مجھے تو معافی رکھے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک کا شمار اچھائی میں کیا جا رہا ہے اور ایک کا شمار برائی میں کیا جا رہا ہے. لیکن جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہاں یہ ہے کہ چیز اچھی اختیار کی جائے اور اس اچھی چیز کی نسبت اپنی ہی جانب کی جائے. اب دیکھیں خود پسندی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ برا ہے, ظاہر سی بات ہے, شریعت مذمت, شریعت مذمت کر رہی ہے برائی کے طور پہ ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب بندہ اپنے لیے اس کا تذکرہ کیسے کر رہا ہے کہ یہ برائی جو ہے نا, اللہ کا شکر ہے اس برائی سے میں تو پاک ہوں. اپنی ستھرائی اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. مجھ میں تو یہ برائی نہیں پائی جاتی. کیا پایا جاتا ہے؟ مجھ میں خود پسندی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, عاجزی بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہے, بہت اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن تذکرہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بری صفات ہیں, صفات رذیلہ ہیں, اس میں ہم نہیں ہیں, لیکن جو اچھی صفات ہیں وہ ہم میں ساری موجود ہیں. تو لا تزکوا انفسکم والا جو معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی اپنی ستھرائی بیان نہ کرو, یہ اسی میں تو آ رہا ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں, تحدیث نعمت کر رہا ہوں میں مبتلا نہیں ہوں, دوسرا مبتلا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر ہونا یہ اور بات ہے, اور وہاں بیان جواز کی بھی صورتیں ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عبادت کی توفیق دی ہے اور اللہ اس لیے بیان کرتا ہے, اور اس کا مرتبہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ بیان کرے گا تو دوسرے بھی اس سے سن کر نیکی کی طرف آئیں گے. تو اس کو تو بیان کرنا اچھا ہے, محمود ہے یہاں بیان کرنا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں اس طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا عبادات میں خود پسندی کے حوالے سے. کیا کہ ایک بندے کو رات توفیق ملی, 2 رکعت اس نے اٹھ کر نماز ادا کی. اب وہ دن میں جس سے ملے وہ یہ کہے کہ جناب میں نے رات کو میں نے تہجد پڑھی, جی میں نے تہجد پڑھی, تہجد کے پڑھنے کے بعد تو بڑا مزہ آیا. فرمایا یہ ایسا ہے عبادات میں خود پسندی کرنے والا کہ کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ لوگوں میں اعلان کرے کہ کوئی مجھے تحائف دو اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے. تو اب دیگر سلطنتوں کے بادشاہ بھی اس کو تحائف پیش کریں, بڑے بڑے رئیس اور مالدار حضرات بھی اس کو تحائف پیش کریں, اور ہر طرف سے تحفے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے. ایسے میں ہی ایک غریب آدمی ہو جو چھوٹا سا حقیر سا تحفہ لے کر بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ کو دے, اور بادشاہ اس کو قبول کر لے. قبول کرنے کے بعد کیونکہ اس نے تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیا تھا, بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا,
پھر بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو شاہی لباس پہنائے اور اچھی طرح اس کی خاطر تواضع وغیرہ کرے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ بندہ یہ کہے کہ بادشاہ کو میں نے ہدیہ دیا تھا، بادشاہ پر یہ احسان جتلائے کہ میں نے ہدیہ دیا تھا، تو یہاں اس کا احسان جتلانا کتنا حماقت والا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے تو چھوٹی سی چیز پیش کی تھی، اس کو بدلے میں بادشاہ نے دیا کتنا، ٹھیک ہے، اور بادشاہ کا اس کی چیز قبول کر لینا یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ بادشاہ پر احسان کر رہا ہے، بلکہ بادشاہ نے تو اس کو عزت دینے کے لیے اس کا تحفہ قبول کیا تھا۔ بادشاہ کے پاس تو بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، بادشاہ نے جو اس کو ریوارڈ دیا ہے وہ اس کے دیے ہوئے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہ عبادت کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے پر نیکی کا نور آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تو عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی بندہ اپنی بلندی چاہے، نیک عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کی بارگاہ میں جھکنا ہی تو نیکی ہے نا۔ یہ عمل اس نے اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، لیکن بعد میں پھر اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا، اس نیکی کی نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اس شخص کو لوگ احمق کہیں گے، اسی طرح عبادت میں خود پسندی کرنے والے کو بھی احمق ہی کہا جائے گا۔ کہ اس کو توفیق کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا۔ اچھائی کی اور اچھی چیزوں کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کرے، اس کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو ہمارے اندر خیر کے، اچھائی کے کوئی پہلو اگر نظر آ رہے ہیں تو ہیں، اور برائی کی نسبت بہرحال اپنی طرف کروں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ ناموں کے حوالے سے جو ضمنی طور پر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو آپ کتاب رکھ لیں، لے لیں نام رکھنے کے مدنی احکام، کتاب لے لیں، اور دوسرا یہ کہ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے۔ ادھر جو ہے وہ میسیجز آپ کے آنا شروع ہو گئے کہ یہ نام رکھنا کیسا اور یہ نام رکھنا کیسا، تو یہ ترکیب جو ہے ہم اپنے سلسلے میں اس طریقے سے شامل نہیں کر سکیں گے۔ عابد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے ایک وجہ بیان کی تھی، ایک سبب بیان کیا تھا اور اس کا حل بیان کیا تھا، وہ تھا حسن صورت۔ مزید اسباب میں سے کوئی سبب، جیسے مال و دولت ہے یا منصب ہے، یہ ضمنی طور پہ تو آپ نے لیے تھے، اچھا اسی طریقے سے علم ہے، علم و تجربہ ہے، جی علم بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ بندے کو صحت بندے کو ملتی ہے، صحت طاقت ملنا، تو اس صورت میں بندہ بولتا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان کوئی نہیں ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، میری بڑی صحت ہے۔ تو یہ ذرا غور کرے کہ اگر اس کو چند دن بخار آ جائے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیا اس کی صحت ہوتی ہے، اور اپنی طاقت پر وہ اتراتا پھرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہی ایسی بخار ہے یا ایسی کوئی آفت اس پر آ پڑے، اس کی ساری صحت ہی ضائع ہو جائے، اور اپنا کمال سمجھنا صحت نہیں بلکہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ ریپیٹ ہو جائے گا، ابھی میں نے وہ ایک دو دن پہلے ہی عرض کیا تھا، وہ باڈی بلڈر اسلام مطلب فرد والا، کہ وہ مارنے دوڑنے کو ہو رہے تھے، اور باقی میں ایسا ہوتا ہے بعضوں کا صحت اچھی ہو نا تو بندہ پھر کہتا ابھی بتاتے ہیں تمہیں، تو یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ پہلوانوں کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ خود ستائی کے اور یعنی اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے، خود پسندی کے حوالے سے ہے، کہ اس سے پہلے اس واقعے کو بیان کرنے سے دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو خود پسندی کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ کیوں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے پاس بیٹھتا ہے اور کام سیکھتا ہے، جیسے درزی والا کام ہے، وہی سیکھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بعد میں یہ نہیں کہتا کہ میرا استاذ ہے، بلکہ اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے کمال حاصل کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا تو آج میں اتنا اچھا جو ہے وہ کپڑے سی لیتا ہوں۔ اور اگر اس کے استاذ کو پتہ چل جائے کہ یہ ساری جو ہے اپنی کامیابی کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے تو وہ ناپسند کرے گا، ناپسند کرتا ہے۔ بعض تو جو ہے نا، وہ میں مارکیٹ لینگویج تو یوز نہیں کروں گا، میں نے 2-3 دفعہ سوچا لیکن زبان پہ آ نہیں رہا، وہ میں تھوڑا سا اسے بنا سمرا کے بول لیتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا کام سیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ دعوے دار ہوتے ہیں کاریگری کے، لیکن ان کے استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے، خود ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں بھی ان کا شہرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا کام نہیں سیکھا ہوا،
اور پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ دعوے تو کر رہے ہوتے ہیں استادی کے اور کاریگری کے اور مختلف فیلڈز میں مہارت کے، لیکن وہ مہارت تامہ پرفیکشن جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. جو انجینئر نہیں ہے اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، جی 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 جی، اور جو ٹھیکیدار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے، ایسا ہی ہے وغیرہ وغیرہ. جی. تو بہرحال وہ ایک واقعہ جو بیان کرنا تھا وہ یہ کہ ایک شخص جو ہے ایک پہلوان جو ہے اس کے پاس سیکھنے کے لیے گیا. اس نے اپنا وہ شاگرد اسے بہت پسند تھا اور اس کو سارے گر سکھا دیے، لیکن ایک گر نہیں سکھایا. اور جب کچھ عرصہ گزرا، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بھی دیا تھا، تو اب وہ اس پر اعتراض گیا، خود پسندی اس کے اندر آ گئی، اور حتیٰ کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اس ملک کے اندر سب سے بڑا پہلوان ہوں، طاقتور ہوں. اور بادشاہ کے پاس جو ہے اس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا، دعویٰ کر دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، وہ ایک آپ سے بڑا ہے. پہلے سرکاری پہلوان بھی ہوا کرتے تھے، یعنی نا گورنمنٹ سطح پہ بھی ایک وہ لیول ہوتا تھا پہلوانی کا. جی. تو اس آپ وہ یعنی فلاں تو آپ سے بڑا ہے. جی. جو اس کا استاذ تھا کہنے لگا نہیں نہیں، میں اس سے ہی بڑا ہوں. اب اس نے اپنے استاذ سے جو کچھ سیکھا تھا اس کا بھی گویا کہ اپنی طرف نسبت کر لی. جی. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں جو ہے وہ اکھاڑے میں آ جاؤ اور مقابلہ کرو. ٹھیک ہے. اب جناب مقابلہ شروع ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد استاذ نے اپنا وہ آخری گر جو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا اس کو استعمال کیا اور اس کے چاروں شانے چت کر دیے. محاورہ بھی ہے. جی. تو وہ بادشاہ نے کہا ہاں کہاں گئی تمہاری پہلوانی؟ تو کہنے لگا کہ میرے استاذ نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. وہ ابھی بھی جو ہے وہ کتنا بگڑا ہوا ہے. جی. کہ ایک گر نہیں سکھایا، باقی سارے سکھا دیے. جی. تو اس استاد نے کہا کہ یہ گر تو آج کے دن کے لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تاکہ جو ہے وہ کبھی ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو سیو تو کروں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم یعنی دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو خود پسندی جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں جی. اور اس کی نسبت اگر ہم اپنی ہی طرف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے اور یہ گمان رکھیں گے کہ یہ ہمارا ہی کارنامہ ہے، ہماری ہی کوششوں کا جو ہے وہ ہمیں ثمر مل رہا ہے. کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا بچوں ہمارے مشورے پہ عمل کیا نا تو بیڑا پار لگ گیا نا، بس ٹھیک ہے اب مانتے رہنا، آئندہ بھی آگے ایسے ہی چلنا، فرمانبرداری ایسے ہی کرنا، ہمارے مشوروں پہ چلو گے نا تو خوش باش رہو گے، سیٹ رہو گے، ویل رہو گے. اور اگر کوئی مشورہ قبول نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ دیکھا ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا نا، کہا تھا نا، لیکن تمہاری سمجھ میں کہاں آتی ہے بات. بھائی ہم تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا دیکھی بھالی ہے، تو ہمارے مشورے میں عمل کر لیتے تو نقصان نہیں ہوتا. تو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ خود پسندی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ خود پسندی ہے. اور آپ جو بات کہہ رہے تھے میں اسی کی تائید میں اس کو لایا کہ لوگ پسند نہیں کرتے، اگرچہ بعض اوقات لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو کیا کہنا چاہیے کراس فائر نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی بات کا رد نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ایگری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو بول رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے اور ٹھیک ہے، ایسا نہیں کر رہے ہوتے. بلکہ جو ہے وہ میں کرتا ہے نا تو وہ موسم آ ہی رہا ہے بقرعید کا، پھر اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے. تو یہ میں کی عادت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا. اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی ذات پہ غور کریں، ہم ہیں کیا، ہماری کیفیات کیا ہیں، ہمارے پاس خود سے ہے کیا. تو یہ ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور جو اوصاف ملے ہوئے اچھے، یہ اللہ نے محض اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ہیں. ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور ان کا درست استعمال کرنا چاہیے. اور اگر واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اوصاف اچھے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، تو اس کی نسبت پھر منیم حقیقی کی طرف اللہ رب العزت ہی کی طرف کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف. جی ہاں بالکل. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ واقعی تجربہ رکھتا ہے تو تجربہ ضرور دے. جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں میں مدنی مشورے کیے جاتے ہیں، اور یہ ذہن بھی باقاعدہ ہے کہ ہر مشورہ دینے والا اپنے مدنی مشورے کو ناقص کہہ رہا ہوتا ہے. جی تقریباً الحمدللہ تنظیمی طور پہ یوں ہی رائج ہے کہ ہم اپنی ذرائع کو جب ناقص کہہ کر پیش کرتے ہیں. غالب یہاں پہ نا آپ اپنی بات پوری کیجئے، میں اس میں ایڈ کر دوں نا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یوں تو اگر اس کو بڑے کینوس میں دیکھیں نا تو دو جہات ہیں، دو کیفیات ہیں. ایک وہ کیفیت ہے جو شریعت عطا فرما رہی ہے، اور ایک وہ کیفیت ہے جو دنیا گویا کہ دے رہی ہے، ٹھوس رہی ہے.
وہ یہ ہے دنیاوی طور پہ تو یہ ہے کہ جی میں سب کچھ ہوں، یہی ہے. آپ یعنی ایک میں موٹی سی مثال دوں صاحب کہ انٹرویو کے حوالے سے جو کتابیں ملتی ہیں نا بازار میں، وہ پڑھیں تو اس میں خود پسندی نظر آتی ہے بعض جگہوں پر کہ آپ مطلب وہ سب کچھ ہیں جی، آپ کیا کر لیں گے میں سب کچھ کر لوں گا، آپ کیا کر لیں گے جی میں جہاز بھی بنا لوں گا، گویا کہ یہ دعویٰ کر دیں. تو انٹرویو کا تو یہ ایک بنیادی وہ ہے کہ جی آپ نے سیلف کانفیڈنس میں رہنا ہے اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ دنیا جناب یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ چیز وہاں سے ٹھوسی جا رہی ہے. دوسری طرف شریعت اسلامیہ ہے جو ہمیں اعتدال میں رکھ کر یہ بتا رہی ہے کہ کرنے کو تو تم سب کر سکتے ہو لیکن یہ اللہ کی رحمت اور اس کی عطا ہی سے ہوگا. تو یہ فیکٹر میرا خیال ہے بنیادی. وہ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے خود اعتمادی جی اور ایک ہے خود پسندی. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. خود اعتمادی تو انسان کی صفت ہے، ٹھیک خود اعتمادی ہوگی تو وہ انٹرویو بھی صحیح دے سکے گا. ٹھیک ہے، خود اعتمادی ہوگی تو آپ یہاں بیٹھ سکیں گے، ہم یہاں بیٹھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ خود اعتمادی ہے. یوں بیان کرنے والے کے اندر بھی خود اعتمادی ہوگی تو وہ صحیح طور پر بیان کر سکے گا. یہ تو انسان کی ایک خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ خود اعتمادی خود پسندی میں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ خود اعتمادی خود پسندی میں چلی جائے گی تو یہ مذموم ہو جائے گی، اور اگر یہ خود اعتمادی اپنی ہی جگہ رہے گی تو یہ خصوصیت ہوگی انسان کی اور یعنی آدمی کی ایک اچھی صفت قرار پائے گی. ٹھیک. تو لہٰذا خود اعتمادی اور خود پسندی ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. وہ ہم بیان کر ہی چکے ہیں. خود اعتمادی کے آدمی جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس جسے کہا جاتا ہے، تو آدمی اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرے. سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اور سیلف اینالائز بھی ہونا چاہیے نا. اپنی جو ہے وہ خود ہی تجزیہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. خالد آپ اپنی بات پوری کریں تو پھر کالز کی طرف بڑھیں گے. تو یوں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مشورہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اپنی رائے پر اس کو اعتماد ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بات قابل عمل ہے، جو اچھی ہے جو بہتر ہے وہی پیش کر رہا ہے. جی اپنی طرف سے تو یہ اچھا ہی پیش کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو ناقص کہہ کر پیش کرے گا تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بات ہوئی خود اعتمادی اور خود پسندی والی، تو بندہ تو اپنی بات کو پیش کر دے لیکن جو مشورہ پیش کیا جاتا ہے نا اس کے پیچھے تجربہ جھلک رہا ہوتا ہے. جی بات کرتے ہوئے بندہ پہچان میں آ جاتا ہے کہ اس کا یہ خود کتنے پانی میں، اس کا اپنا تجربہ کتنا ہے. کانفیڈنس لفظوں سے بسا اوقات جھلک جاتا ہے، بسا اوقات انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے، لیکن بالآخر کنکلوڈ اگر ہم اس کو کریں تو آپ جو بات کریں آپ ایسے جملے بول رہے ہیں میرا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کبھی لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے، کبھی انداز سے پتہ چل جاتا ہے. چلیں آپ دیکھیں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، تجربہ کچھ نہیں ہوتا، کتاب انہوں نے البتہ اچھی پڑھی ہوتی ہے، تو اچھی کتاب کے اچھے الفاظ کہہ دینا یہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جس بات کے پیچھے تجربہ بول رہا ہوتا ہے نا وہ اور ہی کوئی شے ہوتی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہر ہم زندگی دنیا میں گزارتے ہیں تو معاشرے میں مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر اسی بیس پر کام کرتا ہے، یا کئی مرتبہ اپنی رائے کے مخالف ہی کچھ آ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کام ہوگا لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا. میں مشورہ کچھ دیتا ہوں لیکن اس کے خلاف مشورے پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری خود پسندی ٹوٹنے کی کئی ساری چیزیں ہم دیکھیں اگر اپنی گزشتہ زندگی میں تو نظر آتی ہیں. بندہ اگر اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ آج میرے پاس بہت کروفر ہے، تھوڑا سا پیچھے دیکھے بھی پچھلے دنوں جب بیمار ہوا تھا تو کیا حال تھا، پانی بھی سہارے سے اٹھ کر پیتا تھا. اسی طرح کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی مشورہ لے لیں، کوئی بات لے لیں، رائے ہماری ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. ہمارے مشورے پر چل کر کسی کو کبھی کبھار نقصان ہوا ہوگا. ایسے نظارے دنیا میں عام پائے جاتے ہیں، لیکن جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مہروز بھائی، لمحہ موجود میں ہم لمحہ گزشتہ کو بھول کر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. لمحہ گزشتہ کی یاد ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن زندگی البتہ بندہ لمحہ موجود میں گزارے اور مستقبل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر توجہ رکھے کہ اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو کام بہتر ہوں گے. اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میرے کتنے ہی منصوبے اچھے ہوں نتائج اچھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی، 2-3 کال شامل کرتے ہیں. جی اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے خود پسندی، اس کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ میں قادے اپنی ہستی کو
अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। रुकन शूरा से अर्ज है कि क्या मदनी कामों के अंदर बतौर तरगीब हम अपने मदनी काम को किसी के सामने या मदनी मशवरे में उसका इजहार कर सकते हैं? अब दिल का परखना कि आया ये नीयत क्या थी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। आफियत किसमें है कि इजहार किया जाए मदनी कामों का या ना किया जाए। अल्लाह पाक हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बातनी बीमारियों पर नजर रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन। आपके सवाल में एक चीज़ और ऐड कर देता हूं। इन्होंने सिर्फ मदनी काम कहा, ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में ऐसा होता है कि किसी शख्स की एफर्ट्स होती हैं, उसने काम किया हुआ होता है, तजर्बात होते हैं, तो वो उनको एक्सप्लेन करे या ना करे, क्या करे? देखें, इसमें मदनी काम हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है जी, तो उसके बारे में अपनी बात करने के बजाय, जैसे आपने दीनी काम के हवाले से, मदनी काम के हवाले से बात करनी है, तो आप सहाबा इकराम का जिक्र कीजिए। ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की जो कोशिशें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए रही, उनका जिक्र करें। ठीक है। और बुजुर्गान दीन ने जो कुछ किया उसको बयान करें, तो वो बयान करना ज्यादा फायदेमंद है। वजह ये होती है कि हम अपना तजर्बा बयान करें, अपने जो कारनामे हैं गोया के। अब यूं समझे कि अल्लाह ताला की तौफीक से जो मैंने मदनी काम किया, दीनी काम किया, वो बयान करने के बजाय आप अगर जो है वो सहाबा इकराम, औलिया इकराम, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे तो वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। ठीक है। यानी मैं अपनी ही बात कोई बयान करूं ये ज्यादा अफेक्ट करेगा या नबी अलैहिस्सलाम के बात बयान करूं? यकीनी तौर पे नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा की जो बातें हैं, वाकयात हैं, वही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, फिर साथ ही ये है कि जी बहुत चाह रहा होता है। अच्छा, यानी जब आदमी बात करता है तो जी बहुत चाह रहा होता है कि मैं अपनी बात करूं, कि मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। तो ये इसमें आदमी की अपनी वो आप यूं समझे कि नफ्स की तस्कीन भी छुपी हुई होती है। ठीक है। तो लिहाजा ये बात करने के बजाय हम जो है वो सहाबा इकराम की, औलिया इकराम की बात करें। और दूसरा जो आपने कहा कि दुनियावी तौर पर भी देखा जाए तो बाज़ औक़ात जो है वो जो सामने बैठे हुए होते हैं वो हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं, बाज़ औक़ात किसी मामले में हमसे ज्यादा तजर्बाकार होते हैं। तो आप कह रहे हैं ना, मेरे सामने तो कोई ऐसा बैठता ही नहीं कि जो मुझसे ज्यादा ज़हीन हो, मुझसे ज्यादा समझदार। ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। तो अपने आप को यूं समझना ये तो खुद पसंदी है। ठीक। अच्छा, फिर जो समझदार होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि देखें ये कैसे डींगे मार रहा है, अपनी ही बातें कर रहा है। तो यानी यूं समझिए कि लोगों को अपने ऊपर हंसने का हम एक और मौका दे रहे हैं। तो इसको हम अक्लमंदी थोड़ी कहेंगे, ये तो बेवकूफ़ी है, अहमक होना है, जैसे बयान कर रहे थे मुबल्लिग दावत इस्लामी। तो यूं अपने कारनामे बयान ना किए जाएं, इसी में आफियत है। अपने नफ्स की भी इस्लाह है। बाज़ औक़ात हम जब अपना कारनामा बयान करते हैं तो खुद पसंदी के साथ साथ जो है तकब्बुर पैदा होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं, और रियाकारी भी जो है वो किसी जो है वो चोर दरवाजे से अंदर घुस रही होती है। तो हम जो नेक काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, और फिर अपने ही जो है वो ज़बान से बयान कर करके उसको ज़ाया कर डालें, ये किसी तरह भी ना दुनिया में जो है वो तारीफ़ का मुस्तहिक होगा और ना ही आखिरत में वो कामयाब हो सकेगा। इसी पर एक मुख्तसर सा जवाब मैं ले लूँ आपसे कि बाज़ का तजर्बा शेयर करना होता है। अब जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के वाक़यात बयान किए, अब हम जैसे मैं यूँ कह लूँ कि हम बाबुल मदीना कराची में रहते हैं, यूँ तो पाकिस्तान की एक जोग्राफियाई हुदूद है, फिर हर शहर की भी अपनी कुछ स्टेटिस्टिक्स होती हैं। तो हम बाबुल मदीना कराची में रहते हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इसे अपना तजर्बा बयान करूं कि अगर कराची में आपको लाइफ गुजारनी तो यूँ करना होगा, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने खुद की भी हैं। तो या तो मैं ये बता दूं कि भाई तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैंने किया हुआ है, ये जो है ना ये मामला यूं करेंगे आप तो बेहतरी आ जाएगी, या फिर मैं यूं कह दूं कि वो एक इस्लामी भाई का तजर्बा है, तो क्या तजर्बात यूं बयान कर सकते हैं? देखें, बेहतर यही है कि अपनी तरफ निस्बत करने के बजाय, जैसे किसी मुबल्लिग की बात करनी है, मदनी काम करने वाले की, तो यूं कहा जा सकता है कि एक मुबल्लिग ने ये बयान किया या उनके साथ ऐसे हुआ, उन्होंने ये किया। तो ये भी कह सकते हैं कि बाबुल मदीना कराची में रहने वाले एक शख्स ने यूं किया तो उसके साथ यूं हुआ। ठीक है। तो यूं करके बयान करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, छुपा के रखें अपने आप को, अपने खुद पसंदी में मुब्तला कहीं नहीं हो जाए। अच्छा, खुद पसंदी ना हो तो मुमकिन है किसी और मनफी सिफ्त में आ जाए। एक कॉल और शामिल करेंगे 9:55 तक हम इंशाअल्लाह आपके साथ। मेरी एक बात शामिल कर लें जी, वो ये कि हम बसा औकात देखते हैं कि ये उस्ताद साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा कि बसा औकात कोई अपना तजर्बा बयान कर रहा होता है, जैसे बाज़ बुजुर्गों के हवाले से हम पढ़ते हैं
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے یہ بات میں نے سیکھی. یہ کب کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ ایک مقام پر ہوتے ہیں اور آنے والا ان سے نصیحت لینے کے لیے آتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ نصیحت لینے یوں آیا ہے کہ جس سے نصیحت لے رہا ہے اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. جب محبت بیٹھی ہوئی ہے اور بات بھی بندہ شریعت پر عمل کرنے والی کر رہا ہے, شریعت کے مطابق کر رہا ہے, تو پھر اس بات کو لیا بھی جائے گا. اس کی اہمیت تاکہ میں اور آپ یا کسی اور کی اگر میں مثال دے دوں کہ ایک بندہ جو میرے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے, میں اس کے پلس مائنس جانتا ہوں, وہ میرے پلس مائنس جانتا ہے, اب اس سے میں بات کروں گا اور وہ اس طرح اوپر سے آ کر بات کرے گا کہ جناب میں نے تو یوں کیا اور ایسا ہوا میرے ساتھ ویسے ہوا, میرے دل میں بھی یہ بات ہوگی, یار آپ رہنے تو میں جانتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہو. تو اس طور پر اس کا تجربہ بیان کرنا میرے لیے شاید فائدہ مند بھی نہ ہو اور اس کی مزید ایک سوال میں نے رکھا ہوا ہے خالد بھائی جو سلسلے کے آخر میں مجھے کرنا ہے, کال لینی ہے. جی باب المدینہ سے محمد انیس اتاری. ماشاءاللہ جو ناموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک میرے عزیز قرآن سے انہوں نے نام ڈھونڈا, بچی پیدا ہوئی تھی تو بکمن امیون اس طرح کے مجھے بتا رہے تھے بھائی, میں نے ان کو ترجمہ ان کا بتایا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا, تو اس میں ان کی اصلاح ہوئی. جس طرح بھی آپ بتا رہے کہ زانیہ نام رکھ لیا, تو اس طرح ہے نا لوگوں میں کہ وہ قرآن سے خود ہی ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں اور نکال لیتے ہیں. تو اس کی بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری اصلاح ہو رہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کھلے ہاتھ اللہ کہتے کہتے میری والدہ بڑے شوق سے دیکھتی تھیں, کل ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سے بھی عرض ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. اللہ رب العزت آپ کی اور تمام مرحومین مسلمان مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلے کا آج کا موضوع بڑا زبردست لیا آپ نے, خود پسندی. تو اس کے بارے میں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ لوگوں کے دلوں سے یہ حسرت ختم ہو جائے. تو نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے, مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا, مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. سبحان اللہ. حضور ایک سوال جو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اور میری نیت تھی کہ یہ میں شامل کروں گا, وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون کون خود پسندی میں مبتلا ہے. اب میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے حکم لگانا ہے کیونکہ کہ یہ خود پسندی ہے, یہ خود پسندی ہے, یہ خود پسندی ہے, کیونکہ آج ہم نے سیکھا ہے, سنا ہے. اور انسان کی ایک نفسیات, ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جو سیکھتا ہے, جو سنتا ہے, اسے فوری طور پہ بہت جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتا ہے جگہ جگہ. تو اب آج سارا دن یا کل سارا دن یا ہماری زندگی میں آگے جا کے جو لوگ ہمیں بتا رہے ہوں گے, نصیحتیں کر رہے ہوں گے, بیٹا یہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, وہ کرو گے تو نقصان ہوگا, اب وہ خود پسندی میں مبتلا ہوں گے. ایک تو یہ کہ میں کیسے طے کروں خود پسندی میں مبتلا شخص ہے یہ جو بات کر رہا ہے خود پسندی پہ مشتمل ہے. دوسرا یہ کہ میں اسے سمجھاؤں کیسے. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. خود پسندی کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی بات سن کر جو ہے کوئی حکم لگا دینا کہ یہ خود پسندی والی بات کر رہے ہیں آپ, بعض لوگ بالکل کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں ہاں خود پسندی والی بات ہے یہ, اپنے منہ میاں مٹھو, اور بعض اوقات یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ ریاکاری کر رہا ہے اللہ, اور یہ تکبر کر رہا ہے. حالانکہ ان ساری چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر خود پسندی کا فتویٰ لگا دیں یا دوسروں کو متکبر کہہ دیں وغیرہ وغیرہ, بلکہ یہ سلسلہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں تو میرے دل کے اندر جو میرے اندر خود پسندی کی صفت ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ نیت کرنی چاہیے, اور ہر بیان کرنے والے کو یہی نیت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ ہرگز کسی پر خود پسندی کے بارے میں بات نہ کی جائے, کسی کو خود پسند کہنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو, لیکن ایسی باتیں کر کے ہم خود پسندی کا شکار ہو جائیں. اچھا یہ بھی تو خود پسندی ہو سکتی ہے نا کہ مجھے پتا ہے خود پسندی کی تعریف کیا ہے, مجھے پتا ہے خود پسندی کے اسباب کیا ہے, مجھے پتا ہے خود پسندی کا علاج کیا ہے, حالانکہ وہ خود پسندی میں خود ہی مبتلا ہو, خود مبتلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عافیت میں رکھے. خالد بھائی جو سوچ ہے نا کہ اپنے آپ کو فراموش کر کے, یعنی ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں نا وہ میری ذات کا حصہ ہیں اور جتنی خامیاں ہیں وہ آپ میں موجود ہیں, اور اب میں تلاش کر کے نکالوں گا. اس پہ کچھ اپنی ذات کے اعتبار سے تو بندہ یہی ذہن بنا کر رکھے جو قرآن میں ارشاد ہوا
मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुझे जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अब इसमें नेकी करने की तौफीक भी शामिल है। मुफस्सिरीन ने जो बात बयान की कि बंदा को मिलने वाली नेकी की तौफीक ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह होने का ये माना। और फिर फरमाया वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो बुराई पहुंचे वो तेरे नफ्स की शरारत है या तेरी अपनी ही वजह से है। तफसीर के तहत काफ़ी सारी बातें इसमें की गई। मिन जुमला एक ये भी है कि बंदा बुराई में मुब्तला होता है अपने चाहने की वजह से। बाकी आबिद भाई मदनी फूल इरशाद फरमाए। आबिद भाई हमारे असबाब और इलाज बता रहे थे, और आखिरी बात कुछ इरशाद फरमाए, क्योंकि फिर सलात व सलाम की तरफ बढ़ना। अक्लमंद समझना, अपने आप को समझदार समझना, ये भी खुद पसंदी में आ जाता है। और बंदा ये गौर करे कि ये अकल जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है मुझे, तो इस नेमत का शुक्र अदा करे। सामने वाले को देखे, कभी कोई इस तरह की बात कर रहा होता है तो लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि देखो ये कैसी बात कर रहा है। अपना खुद गोया कि मजाक पे अपने आप को पेश कर रहा होता है, अपने आप को तफरीह, जिसे हम कहते हैं कि लोग तफरीह ले रहे हैं, तो ऐसी भी शख्सियात पाई जाती है। ये भी अगर वो करेगा ऐसा तो लोग इस पर भी हंसेंगे, तो इसलिए इसको चाहिए कि वो अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करे। एक हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल को मैंने जब देखा तो काबतुल्लाह शरीफ के गिलाफ को पकड़कर वो दुआ कर रहे हैं कि या अहदु या वाहिदु ला तुज़िल निअमती अनअमता अलैया कमा क़ाल अलैहि सल्लम, यानी कि ऐ परवरदिगार, इसका मफहूम खुलासा ये है कि जो तूने नेमतें मुझे अता फरमाई हैं वो नेमतें मुझसे ज़ायल ना फरमा। अल्लाह। तो बंदा अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अता की हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपके कदम में बैठने वाले आसिफ बिन बरखिया, वो इतना बड़ा तख्त एक पलक झपकने से पहले उठाकर रख दिया। इतना बड़ा अल्लाह ने इनाम अता किया था आपके बैठने वाले, कदम में बैठने वाले को। तो जब वो इतना बड़ा इनाम देख लिया तो फरमाया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो भी बंदे को नेमतें मिले, जैसे माल है तो माल मिला है तो ये गौर करे कि ये माल क्या है, ये ख़त्म हो जाएगा, और मेरे पास माल मिला है तो क़यामत के दिन तो गरीब तो हमसे पहले जन्नत में गए हुए होंगे। कहीं ऐसा ना हो माल के सवाल जवाब में मैं फंस जाऊँ। हर चीज़ की आजमाइशों को अपने पेश नज़र रखे और एतदाल में रहकर अगर दीन इस्लाम की तालीमात पे हम पहले तो इल्म हासिल करें और उस पर अमल पैरा हो जाए तो आसानी रहेगी, सहूलत रहेगी, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी इसी में हासिल होगी। इसके लिए आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी इख्तियार कीजिए। अपने कुर्ब व जवार में जो दावत इस्लामी के इदारे हैं, कहीं पर फज़ान सुन्नत का दर्स होता होगा, कहीं मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हफ्ता है, सैटरडे है, और हफ्ते के दिन अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। बड़े प्यारे इल्म व हिकमत के मदनी फूल होते हैं, और सारी दुनिया में मदनी चैनल के ज़रिए नाजरीन जो है उसको समाअत भी करते हैं। और इसी तरीके से हमारे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस्लामी तशरीफ़ लाते हैं, इसमें शिरकत करते हैं, और दीगर जगहों पर भी इसको सुनने सुनाने का मामूल होता है। इसको भी देखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सलातो सलाम के दो अशार और इंशाअल्लाह सिलसिले का इख्तिताम। ए दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हर दम, मेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, आफत में मुब्तला है। रोह में हबीब दावर, तुम पर सलाम हर दम। कोई नहीं है मेरा, मैं किससे दाद चाहूं, कोई नहीं है मेरा,
چاہوں سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے صبح 10:10 پر دیکھیے سنت و برا بیان براہ راست مدنی چینل کے سبب نے دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ عبرت والے مقام مدنی چینل کے سبب نے کی دن 12 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت گا گھر گھر بہار مدنی دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ احکام قرآن سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار مدنی دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ مثالی معاشرہ کی دعوت عام ہو مدنی دوپہر 4 بجے دیکھیے سلسلہ قرآن کتاب ہدایت کی دعوت عام ہو عام دوپہر 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ نور اسلام دین کا پیغام ہو شام 5:30 بجے دیکھیے سلسلہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل سنتوں شام 6:15 بجے دیکھیے سلسلہ روشن مستقبل براہ راست مدنی چینل سے ہمیں بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ براہ راست چینل کے سبب نے کی رات 7:50 پر دیکھیے سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف ہم دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں مدنی چینل سنتوں کی لائے گا رات 9:30 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار مدنی چینل پر چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو سوال یہ ہے میرا کہ رمضان میں جو وہ دی جاتی ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ مجھ پہ واجب تھی، تو میں نے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان دنوں میں، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں رمضان کے بعد اس زکوٰۃ کو ادا کر دوں گا کسی بھی کار خیر میں یا کسی ضرورت مند کو، تو اب ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ